ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور صرف نور حیات النبی امام الانبیاء سرور کائنات ہمارے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئیے ہمارا مل کر بابلند آواز درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ پھر رسول آل رسول کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جھم جھم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیے پڑھو گے دل سے جو صبح بشام درود و شریف، پڑھو گے دل سے جو صبح بشام درود و شریف، تو خود سنیں گے رسول خدا درود و شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کو قبر میں دیکھا جو ایک عاشق نے، نبی کو قبر میں دیکھا جو ایک عاشق نے، تو جھوم جھوم کے پڑھنے لگا وہ درود و شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصیبتوں سے نہ گھبراؤ اے مسلمانوں، مصیبتوں سے نہ گھبراؤ اے مسلمانوں، کہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے یہ درود و شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم لوگوں نے سب نے مل کر درود پاک پر پڑھا. آخر درود پاک کی ایسی کون سی عظمت، کون سی برکت، کون سی فضیلت ہے کہ ہر وقت ہم درود و شریف پڑھنے اور پڑھوانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آپ اگرچہ درود پاک ایک مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات، الحمدللہ اس میں بہت سارے درود پاک ہیں، اس کے مطلب بھی ہیں اور اس کی فضیلتیں بھی ہیں. اسی میں سے میں ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاؤں کہ شہر بلخ میں ایک تاجر تھا. تاجر سمجھتے ہیں نا آپ؟ تجارت کرنے والا، بزنس مین. الحمدللہ بہت ہی بڑا امیر بھی تھا، دلدار بھی تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی تھا. اس کے 2 بیٹے تھے. جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو دونوں بیٹے کو بلوایا اور کہا کہ دیکھو میں جو بھی وراثت میں چھوڑے جا رہا ہوں اس کو آپس میں بانٹ لینا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے پاس آقا نامدار مدنی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک ہیں. سبحان اللہ. کتنے؟ 3 منہ مبارک سمجھتے ہیں نا؟ بال، داڑھی شریف کے بال. اب یہ 3 منہ مبارک ہے، اس کی تعظیم کرنا، اس کا ادب کرنا اور اس پر درود پاک پڑھتے رہنا. اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج تک مجھے نوازا ہے، اور میرے بعد اگر تم تعظیم منہ مبارک کرو گے اور اس کے لیے درود و سلام پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ تاجر کا انتقال ہو گیا، وصیت کے مطابق تمام جائیداد کا حصہ بٹنے لگا. ہر چیز بانٹی گئی دونوں بھائیوں میں، آدھی آدھی بانٹی گئی. اب منہ مبارک کی باری آئی تو بڑا بھائی کہتا ہے ایک منہ مبارک تو رکھ لے، ایک میں رکھ لیتا ہوں، اور جو ایک بچہ ہے نا اس کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں. اب چھوٹے بھائی تڑپ اٹھا. کیوں؟ تو چھوٹے بھائی کے دل میں عشق مصطفیٰ بہت زیادہ تھا. وہ کہتے نہیں، میرے پیارے آقا کے منہ مبارک کے 2 ٹکڑے کیے جائے یہ مجھے پسند نہیں ہے، یا تو 2 منہ مبارک لے لے یا تو مجھے 2 منہ مبارک لے لے. بڑے بھائی کو تیش آ گیا، جوش میں آ گیا، جلال میں آ گیا. اگر تجھے منہ مبارک کی اتنی عظمت ہے تو ایک کام کر لے، 3 منہ مبارک تو رکھ لے اور پورا حصہ مجھے دے دے. اب جو عاشق رسول ہوتا ہے،
جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے اور پورا بھروسہ و عقیدہ ہوتا ہے کہ تعظیم کے قابل اللہ کے بعد کوئی ہے تو محمد رسول اللہ ہے، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کے ہی صدقے میں دینے والا ہے۔ اب وہ چھوٹے بھائی نے خوشی خوشی راضی ہو گیا، پورا سامان تو رکھ دے، میرے پاس صرف حضور کے 3 موئے مبارک ہی دے۔ سبحان اللہ، یہ سودا ہر آدمی نہیں کر سکتا، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رسول اللہ سے محبت کی ہے اور ان کے ہر چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، جس کا دل عشق مصطفیٰ میں گم ہے وہی ایسا سودا کر سکتا ہے، دنیا دار آدمی ایسا سودا نہیں کرے گا۔ اب وہ چھوٹے نے 3 موئے مبارک لیا اور اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، چھوٹا سا کاروبار چلاتا رہا، لیکن موئے مبارک کو اونچی جگہ رکھ کر عطر لگاتا اور روزانہ شام میں وہ موئے مبارک کے پاس ادب سے کھڑا رہتا اور درود و سلام پڑھا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عقیدت کی بات ہے بھائیو، کوئی دل میں یہ خیال نہ لائے حضور کے سامنے پڑھیں گے تو ہم مانیں گے، حضور کے روبرو پڑھیں گے تو ہم مانیں گے، یہ کیا حضور کے بال کے سامنے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز عظمت والی ہے اگر عقیدہ درست ہے تو۔ تو وہ موئے مبارک کی روزانہ زیارت کرتا، درود و سلام پڑھتا اور اپنا چھوٹا کاروبار شروع کیا۔ اللہ کا ایسا فضل و کرم ہوا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بدولت میں اس کی تجارت میں دن بدن ترقی ہوتے چلی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی مانے نہ مانے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ بے شک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور موئے مبارک پر پڑھے جانے والا درود پاک کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں کامیابی عطا فرمائی۔ اب اس کی تجارت میں دن بدن ترقی ہونے لگی اور بڑے بھائی جو ہے خسارے پہ خسارہ، گھاٹے پہ گھاٹا، نقصان پہ نقصان، اب اس کا تجارت ڈھپ ہونے لگ گیا، اس کا تجارت عروج پہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے اور نیتوں کے اوپر اعمال کی دار و مدار رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹے کی نیت درست تھی، چھوٹے کے پاس ادب تھا، رسول کی تعظیم تھی، اللہ نے اس کے نیت کو دیکھ کر ترقی دے دی۔ بڑے کی نیت درست اس لیے نہیں تھی کہ وہ تعظیم اگر اس کے پاس موئے مبارک کی ہوتی تو وہ یہ ہرگز بات نہ کرتا کہ 3 موئے مبارک کا تیسرے کا آدھا حصہ کیا جائے، بلکہ ایسا ہوا کہ اس کا گھاٹے پر گھاٹا، خسارے پر خسارہ، یہاں تک کہ اس کا تجارت پورا ڈھپ ہو گیا اور چھوٹے کا بڑھتا چلا گیا۔ اب اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، چھوٹے کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے آخر بھائی بات کیا ہے؟ چھوٹے نے کہا بات کچھ بھی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ میرے رسول پاک کا صدقہ ہے، میرے رسول پاک کی محبت ہے، میرے رسول پاک کے لیے میں ان کے منہ مبارک پر درود و سلام پڑھتا ہوں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی عطا فرمائی۔ اب یہ بڑا افسوس کے افسوس ہی کرتا رہا، سبحان اللہ۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت، تھوڑے ہی دن میں وہ چھوٹا بھائی انتقال کر گئے۔ انتقال کرنے کے بعد اس زمانے کے ولی نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ وہ چھوٹا بھائی جو عاشق رسول تھا اس کے متعلق خواب دیکھا کہ رسول کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو میں اس عاشق رسول کو لیے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرما رہے ہیں اس ولی سے جاؤ دنیا والوں سے یہ کہہ دو اگر تمہاری کوئی حاجتیں ہیں، تمہاری کوئی پریشانیاں ہیں تو تم اس عاشق رسول کے قبر پر جاؤ اور اس کے صدقے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ ولی نے جب خواب دیکھا تو تمام بستی والوں سے کہا اے لوگو تم جانتے ہو کہ فلاں فلاں تاجر یہ اللہ کے محبوب نے جسے پسند فرمایا اور اللہ کے محبوب کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہاری حاجت ہو، تمہاری کوئی تمنا ہو تو اس عاشق رسول کے قبر پر جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے صدقے میں مانگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ جب یہ بات ہو گئی تو مجمع بڑھنے لگ گیا، لوگ آتے چلے گئے، لوگ زیارت کرتے چلے گئے، اس عاشق رسول کے صدقے میں مانگتے رہے
رہے, اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا رہا. یہاں تک کہ اس عاشق رسول کی عظمت اتنی بڑھ گئی کہ اگر وہاں سے کوئی گاڑی سے گزرتا نا, 4 ویلر سے یا ہتھ گاڑی سے یا کوئی بھی گاڑی سے, تو تعظیماً نیچے اتر کر تھوڑی دیر آگے چلتا. بازار کے پاس سے اتر کر تھوڑی دیر تعظیماً آگے چلتا. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کے سامنے میں اونچی سواری پر چلوں. تو معلوم یہ ہوا کہ واقعی ایمان والو آقا پاک محبوب کے کردگار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت رکھو گے, انشاءاللہ تعالی درود و سلام کی کثرت کرو گے, اللہ تعالی بے شمار نوازنے پر قدرت رکھتا ہے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے پیارے آقا ہیں.